ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے جو تمام جہانوں کا خالق مالک اور رازق ہے۔ درود و سلام امام کائنات سرور کائنات میرے اور آپ کے پیر و مرشد ہادی رہبر شافی کوثر شافی محشر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان اور شکر ہے کہ جس ذات نے ہم سب کو مسلمان بنایا، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا اور عقیدہ توحید کے ساتھ نوازا ہے۔ یقیناً وہ ذات اگر چاہتی ہمیں یہودیوں کے گھروں میں، عیسائیوں کے گھروں میں، ہندوؤں کے گھروں میں پیدا کر سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ خاص انعام اور اپنا فضل کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بھی بنایا ہے اور امت محمدیہ میں سے پیدا کیا ہے۔ اور سب سے بڑا اللہ کا ہمارے اوپر یہ بھی احسان کہ اللہ نے ہمیں ایمان جیسی، اسلام جیسی دولت دینے کے بعد اپنے گھر میں آ کر نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا کریں کہ جس طرح آج ہم اللہ کے گھر کے اندر جمع ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو اپنی جنت میں بھی اسی طرح جمع فرمائے۔ سامعین عزیز وقار، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد، زندگی دینے کے بعد اللہ نے دو راستے دکھا دیے ہیں کہ انسان اب دیکھتے ہیں، اس کو پرکھتے ہیں، اس کو آزماتے ہیں کہ یہ کون سا راستہ اختیار کرتا ہے۔ یقیناً ایک راستہ ایسا ہے کہ جس میں انسان کے لیے پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، نیک اعمال ہیں، اچھے اعمال ہیں، اللہ کو خوش کرنے کا راستہ ہے۔ اگر انسان اسی راستے پہ چلتا رہے، پریشانیوں کا سامنا کرتے ہوئے، تکالیف کا، دکھوں کا سامنا کرتے ہوئے، صبر کا دامن ہاتھ میں لیتے ہوئے چلتا رہے، اس راستے پہ چلتا جائے گا، اس راستے کے آخر پہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا دروازہ قائم کیا ہے۔ دوسرا راستہ کون سا ہے کہ جس میں انسان کے لیے بڑی ہی آسائشیں ہیں، انسان اس میں بڑا خوش رہتا ہے، انسان جو ہے اس کے لیے دنیا کی رنگینیاں ہیں، بڑی بڑی نافرمانیاں ہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں، بڑی بڑی سیاہکاریاں ہیں۔ انسان چلتا رہتا ہے اس راستے پہ، اپنے رب کو اپنے اوپر ناراض کرتا رہتا ہے، اپنے رب کی، اسلام کی، قرآن کی کوئی پرواہ نہیں کرتا ہے، اپنے نبی کے کوئی کسی حکم کو تسلیم نہیں کرتا ہے۔ بالآخر انسان اسی راستے پہ چلتا رہے گا، اس راستے کو اختیار کیے رہے گا، اس کے آخر کے اوپر جہنم کا دروازہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو باخبر کر دیا، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ تم نے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر وہ 7 مہلک ترین گناہ جو ہیں، وہ 7 مہلک ترین عمل آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ جب انسان وہ عمل کرنے شروع کر دیتا ہے، ان مہلک ترین گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ انسان کی دنیا کو بھی برباد کر کے رکھ دیتے ہیں، اس کی آخرت بھی برباد ہو کے رہ جاتی ہے۔ اب وہ مہلک ترین گناہ کون سے ہیں؟ پیغمبر علیہ السلام نے ان کی بھی نشاندہی کر دی ہے۔ جس طرح بیماریاں ہیں، ان کی مختلف قسمیں ہیں، کوئی بیماری ہے وہ بڑے لیول کی ہے، کوئی بیماری ہے وہ چھوٹے لیول کی ہے، یعنی انسان کا سر درد ہوتا ہے، یہ بھی ایک بیماری ہے، انسان کو بخار ہو جائے یہ بھی ایک بیماری ہے، لیکن اس سے مہلک ترین بیماریاں بھی ہیں جو انسان کی زندگی کو اس کی دنیا کو ہلا کے رکھ دیتی ہے، اس کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے، جیسے کینسر کی بیماری ہے، ٹی بی کی بیماری ہے۔ اب تو ایسی بیماریاں آ رہی ہیں کہ جن کے نام بھی ہمیں پہلے معلوم نہیں تھے، کہ کرونا وائرس جیسی بیماریاں جو انسان کو ہلاک کر کے تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ میرے بھائیوں، گناہوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح درجے بندی رکھی ہے۔ کچھ گناہ ہے چھوٹے گناہ ہے، کچھ گناہ ایسے ہیں جو انسان کی زندگی کو، انسان کی دنیا کو بھی، انسان کی آخرت کو بھی تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اجتنبوا سبع الموبقات، لوگوں 7 مہلک ترین گناہوں سے تم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ان کا اسپیشل اللہ کے نبی نے تذکرہ کرتے ہوئے امت کو باخبر
کو بتا دیا ہے کہ لوگوں ویسے تو تم نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، لیکن یاد رکھ لو 7 ایسے گناہ ہیں اگر تم ان کے اندر مبتلا ہو گئے تمہاری دنیا بھی ہلاک ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ ان میں سے پہلا گناہ فرمایا ہے شرک باللہ، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا، یعنی وہ ذات کہ جس نے چلنے کے لیے تجھے 2 قدم عطا کیے، کسی چیز کو پکڑنے کے لیے تجھے 2 ہاتھ عطا کیے ہیں، کسی چیز کو دیکھنے کے لیے تجھے 1 آنکھوں کا جوڑا عطا کیا ہے، کسی چیز کو سننے کے لیے تجھے رب العالمین نے 2 کانوں کا جوڑا عطا کیا ہے۔ اللہ نے تیرے اوپر اتنی رحمتیں کی ہیں، اتنی نعمتوں کے ساتھ تجھے نوازا ہے، تجھے زندگی عطا کی ہے، تیرے لیے کہیں کوٹھیاں بنگلے تیار کر دیے، خشکی میں سفر کرنے کے لیے تیرے لیے طرح طرح کی گاڑیاں تیار کر دی ہے، سمندر میں سفر کرنے کے لیے تیرے لیے رب العالمین نے طرح طرح کی کشتیاں، طرح طرح کے بحری جہاز تیار کر دیے ہیں، آسمان پہ سفر کرنے کے لیے پروردگار نے تیرے لیے ہوائی جہازوں کا اہتمام کر دیا ہے۔ لیکن جب سجدہ کرنے کی باری آئے، اپنے رب کے سامنے جھکنے کی باری آئے، عبادت کرنے کی باری آئے، اپنے رب کے سامنے آنسو بہانے کی، گر گرانے کی باری آئے تو غیروں کے سامنے جھک جائے، تو غیروں کو سجدے کرنے شروع کر دے، تو غیروں کی عبادت شروع کر دے۔ اللہ کہتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، یہ بہت بڑا ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ اللہ نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ شرک جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ دنیا میں انسان کی غیرت گوارا نہیں کرتی ہے کہ انسان کسی کے اوپر اتنے احسان کرتا رہے، کسی کے ساتھ اتنی نیکیاں کرتا رہے، لیکن جب اس کو آزمانے کی باری آئے، جب کام کرنے کی باری آئے تو وہ دوسروں کے کام کرتا پھرے، تیری پرواہ نہ کرے۔ انسان کی یہ غیرت گوارا نہیں کرتی ہے، انسان یہ برداشت نہیں کرتا ہے، لیکن پروردگار تو سب سے زیادہ غیرت مند ہے۔ وہ کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ بندہ اس کا ہو، کھائے اس کا، پیے اس کا، رہے اس کی دھرتی پہ، اور جب سجدہ کرنے کی باری آئے تو غیروں کے سامنے جھک جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر 18 انبیاء کرام کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اگر یہ میرے 18 برگزیدہ انبیاء بھی میرے ساتھ شرک کرتے تو میں ان کے اعمال بھی ضائع کر دیتا۔ اب اس آیت سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ انسان چاہے جتنے مرضی روزے رکھتا رہے، جتنی مرضی عبادتیں کرتا رہے، جتنا مرضی اپنے آپ کو اللہ کا ولی کہلائے، لیکن اگر دامن خراب ہوا، اگر دامن تیرا شرک جیسی بیماری کے ساتھ خراب ہوا، تیری یہ سفید چادر جو ہے اگر شرک جیسے بیماری سے، شرک جیسے داغ کے ساتھ اگر تیری زندگی کی سفید چادر داغدار ہوگی تو اللہ کے ہاں تیرے ساری زندگی کے کسی ایک سجدے کی بھی کوئی بات نہیں ہوگی۔ اللہ کو تیرا کوئی چھوٹا سا عمل بھی قبول نہیں ہوگا، کوئی بڑا عمل بھی قبول نہیں ہوگا۔ پیغمبروں سے بڑھ کر بڑے بڑے اعمال کرنے والے کون تھے؟ پیغمبروں سے بڑھ کر عبادت کرنے والے کون تھے؟ پیغمبروں سے بڑھ کے اللہ کے سامنے سجدہ ریزی کرنے والے کون تھے؟ لیکن اللہ نے اپنے نبیوں کا ذکر کر کے باقی لوگوں کو باخبر کر دیا ہے کہ اگر میرے نبی بھی میرے ساتھ شرک کریں تو میں اپنے انبیاء کے بھی اعمال ضائع کر دوں گا۔ تمہاری کیا اوقات ہے؟ تمہارے اور میرے چند روزے کیا ہیں؟ تمہاری اور میری چند نمازیں کیا ہیں؟ تمہارے اور میرے چند صدقات و خیرات کیا ہیں؟ میں نے تو انبیاء کی بھی عبادتیں قبول نہیں کرتی اگر وہ میرے ساتھ شرک کریں۔ میرے بھائیو، اللہ کی وحدانیت کا اقرار، اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار جو ہے ہماری زندگی کا، ہمارے ایمان کا لازمی جزو ہے۔ اگر ہم نے اس کو چھوڑ دیا تو ہماری زندگی برباد ہو جائے گی۔ مہلک ترین گناہ پیغمبر علیہ السلام نے قرار دیا ہے کہ تمہاری دنیا بھی برباد کر دے گا، تمہاری آخرت بھی برباد کر دے گا۔ یہ توحید کی تو ایسی نعمت ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار تو اللہ کے چھوٹے چھوٹے پرندے بھی کرتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا اقرار تو اللہ کی زمین پر رینگنے والے حشرات بھی کرتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے بھی اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ اپنے ایک چھوٹے سے پرندے کا تذکرہ کرتے ہیں، ہدہد اس کا نام ہے، پیغمبر سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہے، مشہور واقعہ ہے، علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک بہت بڑا سبق دیا ہے انسان کو۔ ایک چھوٹے سے پرندے کا واقعہ پیش کرنے کے بعد اللہ
اللہ نے انسان کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے کہ انسان تو غیرت میں آ، غیرت حاصل کر، حیا حاصل کر۔ یہ چھوٹا سا پرندہ ہے، اس میں کتنی غیرت اللہ تعالیٰ نے دکھائی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے جب حاضری لگائی، اپنی ساری رعایا کو اکٹھا کیا، جن بھی اکٹھے ہیں، انسان بھی اکٹھے ہو رہے ہیں، اللہ کے چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے جانور جو ہیں، پرندے جو ہیں، درندے، سب ان کے سامنے آ کے حاضری لگوایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حکومت عطا کی تھی، ایسی سلطنت عطا کی تھی سلیمان علیہ السلام کو۔ اب یہاں دیکھیے، وقت کا پیغمبر ہے، وقت کا حاکم بھی ہے، حکمران بھی ہے، لیکن اپنی رعایا کی کتنی فکر ہے کہ ایک چھوٹا سا پرندہ نظر نہیں آیا ہے، فوری طور پہ پیغمبر نے پوچھا کہ میرا وہ پرندہ ہدہد کہاں؟ یہ ہوتے ہیں حکمران، یہ تھی حکمرانیاں، یہ ہے طریقے حکمرانی کرنے کے کہ اپنی رعایا کی اتنی فکر ہے کہ چھوٹا سا پرندہ نظر نہیں آیا ہے، پیغمبر نے فوری طور پہ پوچھا ہے، حکمران نے فوری طور پہ ایکشن لیا ہے کہ میرا چھوٹا سا پرندہ کدھر ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی سمجھ آج کے ہمارے حکمرانوں کو بھی عطا کرے کہ جن کو اپنی رعایا کی فکر نہیں ہوتی ہے کہ میری رعایا میں کون بھوکا مر رہا ہے، میری رعایا میں کس کا خون بہایا جا رہا ہے، میری رعایا کے اندر کس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، آج ان کو کوئی علم نہیں ہوتا ہے۔ لیکن پیغمبر سلیمان وقت کا حکمران ہے، پرندہ نظر نہیں آیا ہے، فوری طور پہ پوچھتے ہیں کہاں گیا ہے، اور پھر فرمانے لگے کہ اگر تو کوئی واضح ثبوت نہ لے کر آیا، کوئی واضح دلیل نہ لے کر آیا، کوئی معقول عذر نہ لے کر آیا، لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ۔ فرماتے ہیں کہ اگر یہ میرے پاس کوئی معقول عذر نہ لے کر آیا تو یا تو اس کو سخت سزا دی جائے گی یا پھر اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، تھوڑی سی دیر گزرتی ہے، وہ پرندہ آتا ہے، مجلس میں حاضر ہوتا ہے، حاضری لگواتا ہے، آگے کیا کہتا ہے، انی وجدت امرأة تملکهم وأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم۔ پیغمبر کے سامنے بہت بڑی خبر لے کر آیا ہے، بڑی بریکنگ نیوز لے کر آیا ہے، کہتا ہے اے سلیمان علیہ السلام میں ایسی قوم کے پاس گیا کہ جن کی ایک ملکہ ہے، اللہ نے ہر چیز عطا کی ہے، اللہ نے بہت بڑا ان کو ایک تخت عطا کیا ہے، لیکن بات کیا ہے، انی وجدت امرأة تملکهم وأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم وجدتها وقومها یسجدون للشمس من دون اللہ۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ وہ قوم بھی اور ان کی ملکہ بھی اللہ کو چھوڑ کے سورج کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ چھوٹے سے پرندے کے دماغ میں کتنی بڑی بات ہے۔ اور آگے پھر وہ ساری صورتحال رداد بیان کر کے کہتا ہے اللہ یسجد للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض۔ پرندہ سلیمان علیہ السلام سے مخاطب ہے، کہتا ہے چاہیے تو یہ اللہ یسجد للہ کہ اس ذات کو سجدہ کرنا چاہیے، اللہ یسجد للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض، جو زمین و آسمان کی پوشیدہ چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ یہ عقیدہ کس کا ہے؟ یہ چھوٹے سے پرندے ہدہد کا عقیدہ ہے۔ یہ سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کر رہا ہے، اور اللہ کو اس پرندے کے الفاظ اتنے پسند آئے کہ رب العالمین نے قرآن بنا کے قیامت تک کے لیے اپنے پیغمبر کے سینے اطہر پر اتار دیا۔ اللہ نے اس پرندے کے الفاظ قیامت تک اپنے قرآن میں درج کر دیے کہ قیامت تک جتنی بھی امتیں، جو بھی لوگ آتے رہیں گے، جتنے بھی لوگ آتے رہیں گے، وہ آ کر یہ الفاظ پڑھتے جائیں گے، اس پرندے کی یاد تازہ ہوتی رہے گی۔ اس کا عقیدہ، اس کا ایمان اللہ کو اتنا پسند آیا۔ اس میں اللہ نے ہمیں کیا سبق دیا ہے کہ لوگوں، یہ تو چھوٹا سا پرندہ تھا، اتنا سا اس کا دماغ تھا، اتنی سی اس کی عقل تھی، وہ بھی اپنے رب کو جانتا ہے، اسے بھی اپنے رب کی پہچان ہے، وہ بھی یہ جانتا ہے کہ سجدہ کس کو کرنا چاہیے، عبادت کس کو کرنا چاہیے۔ لیکن اے انسان، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تجھے تو اللہ نے 3-4 کلو کا ایک سر دیا ہے، بہت بڑی تجھے عقل عطا کی ہے، تو نے دنیا کی کیا کیا چیز نہیں چھوڑی ہے، بڑے بڑے تو نے جہاز تیار کر لیے، بڑی بڑی تو نے ٹیکنالوجی ایجاد کر دی، لیکن افسوس تیرے اوپر یہ ہے کہ تو نے اپنے رب کو نہیں پہچانا۔ تجھے یہ علم نہیں ہے کہ سجدہ کس کو کرنا چاہیے، عبادت کس کی کرنی چاہیے۔ تو میرے بھائیو، وحدانیت کا اقرار ہر مسلمان کو کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار جو ہے ہمارے سینوں میں ہونا چاہیے، ہماری زبانوں پہ ہونا چاہیے، ہمارے دل و دماغ کے اندر اللہ کی توحید سے محبت
چاہیے, اللہ کی توحید کا اقرار ہونا چاہیے. پیغمبر علیہ السلام سے ایک صحابی آگے سوال کرتے ہیں, اے اللہ کے رسول سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا, ان تجعل للہ ندا وہو خلقک, یہ کہ تو اللہ کے علاوہ کسی کو معبود بنائے, اللہ کے علاوہ تو غیروں کو معبود پکڑے, غیروں کو مسجود پکڑے, وہو خلقک, حالانکہ اس ذات نے تجھے پیدا کیا ہے, اس ذات نے تجھے زندگی عطا کی ہے, اس ذات نے تجھے لباس مہیا کیا ہے, تجھے خوراک عطا کی ہے, تجھے زندگی عطا کی ہے, تیرے رہنے کے لیے طرح طرح کے مکانات تیار کیے ہیں. اے انسان تو کتنا بدبخت ہے, جب سجدہ کرنے کی باری آئے, عبادت کرنے کی باری آئے, جھکنے کی باری آئے تو غیروں کے سامنے جھک جاتا ہے. تو میرے بھائیو, یہ سب سے پہلا گناہ اور سب سے بڑا گناہ الشرک باللہ, اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا ہے. دوسرے نمبر پہ آپ علیہ السلام نے جو مہلک ترین گناہوں میں سے جس کی نشاندہی کی ہے, فرمایا السحر, وہ ہے جادو ٹونے کرنا. اپنے دوسرے بھائی کو کوئی دیکھتا ہے کہ یہ سکون کی زندگی کیوں بسر کر رہا ہے, اس کی دکانداری اچھی کیوں چلتی ہے, اس کا کاروبار اچھا کیوں چلتا ہے, اسے برداشت نہیں ہوتا ہے. پھر یہ کیا کرتا ہے, کبھی فلاں بندے کے پاس جاتا ہے, فلاں فقیر کے پاس جاتا ہے, دم درود کروانے کے لیے, دم جاڑے کروانے کے لیے, تعویذ داغے کروانے کے لیے, جادو ٹونے کروانے کے لیے, کہ اس کا کاروبار بند ہو جائے, اس کی زندگی جو ہے اجیرن ہو جائے, اس کی زندگی تباہ و برباد ہو جائے. یہ کام اتنا برا عمل ہے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو انسان کی دنیا کو بھی برباد کر دیتا ہے, انسان کی آخرت کو بھی تباہ و برباد کر دیتا ہے. اور اسی طرح ایک روایت کے اندر آتا ہے, آپ علیہ السلام نے فرمایا من اتی کاہنا او عرافا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جو کسی کاہن کے پاس گیا یا کسی جادوگر کے پاس گیا, فقد کفر, ایسے بندے نے کفر کیا ہے. کس چیز کا کفر کیا ہے؟ فرمایا فقد کفر بما انزل علی محمد, فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید کے ساتھ ایسے بندے نے کفر کر دیا. صحابہ کرام کہتے ہیں ہم کسی کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا کرتے تھے, لیکن جب جادو ٹونے کیا کرتا تھا, جو جادوگر ہوتا تھا, ہم اس بندے کو کافر کہا کرتے تھے. اور اسی طرح سنن نسائی کے اندر روایت ہے, آج دیکھیں لوگوں نے اپنے ہاتھوں کے اندر داغے باندھے ہوتے ہیں, اس کے اوپر جناب گرے لگائی ہوئی ہے. اگر ان سے پوچھا جائے یہ داغا کیوں باندھا ہے, یہ گرے کیوں باندھی ہوئی ہے, وہ کہتا ہے کہ میرے ہاتھ میں تکلیف تھی, مجھے فلاں بیماری تھی, فلاں وجہ تھی, اس وجہ سے میں نے یہ گرہ لگائی ہے, اپنے ہاتھ میں باندھی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا, سنن نسائی کے اندر صحیح روایت ہے, من عقد عقدۃ ثم نفث فیها فقد سحر ومن سحر فقد اشرک باللہ. آپ علیہ السلام نے فرمایا جس نے کوئی گرہ لگائی, گرہ کے اندر پھونکے ماری, پھر فرمایا ایسے بندے نے سحر کیا ہے, جادو کیا ہے. اور فرمایا جو جادو کرتا ہے وہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنے والا. تو میرے بھائیو, آج ہمارے بعض دوست وہ سمجھتے ہیں جادو ہو گیا ہے, ٹونا ہو گیا ہے, اب فلاں بندے کے پاس چلے جاؤ, وہ تعویذ داغے کر کے دے گا, یا جادو کا توڑ کہتے ہیں جادو کے ذریعے ہی کیا جائے گا. طرح طرح کی مثالیں پیش کی جاتی ہیں کہ لوہے کو لوہا ہی تو کاٹتا ہے, جادو کا توڑ جادو سے ہی کیا جائے گا. نہیں میرے بھائیو, پیغمبر علیہ السلام نے اپنے اقوال کے ذریعے, اپنے افعال کے ذریعے ہمیں باخبر کر دیا ہے کہ اس مہلک بیماری سے بھی تم نے چھٹکارا کیسے پانا ہے. سب سے بڑا علاج قرآن مجید ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس گھر کے اندر صبح و شام یا فرمایا روزانہ سورہ بقرہ کی تلاوت لگائی جاتی ہے, فرمایا ایسے گھر سے شیطان جو ہے دور بھاگ جاتا ہے, ایسا گھر جو ہے شیطانوں سے, جنات سے, اور فرمایا جادو ٹونے سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کر لیتے ہیں. نبی علیہ السلام کے اوپر جب جادو ہوا تو پھر اللہ نے علاج کیا بتایا تھا. قرآن مجید کی آخری 2 سورتیں جو ہے, سورہ فلق جو ہے, سورہ ناس جو ہے, آپ علیہ السلام نے فرمایا صبح و شام 3 مرتبہ جو بندہ پڑھتا ہے, یا ہر نماز کے بعد ایک بار یہ آخری 3 سورتیں جو ہے, سورہ اخلاص ہے, سورہ فلق ہے, سورہ ناس ہے, یہ 3 کل جو ہے, فرمایا جو بندہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو شیاطین سے, جادو ٹونے جیسی بیماریوں سے محفوظ کر دے گا. تو میرے بھائیو, جو بھی بیماری دنیا میں آئی ہے اس کا علاج اللہ نے اپنے قرآن مجید کے اندر بتایا ہے. اور جو مہلک بیماریاں ہیں ان میں دوسری مہلک بیماری, دوسرا مہلک گناہ
یہ پیغمبر علیہ السلام نے جس کی نشاندہی کر دی ہے کہ جو تمہاری دنیا کو بھی برباد کر دے گا، تمہاری آخرت کو بھی برباد کر دے گا، وہ جادو ٹونا کرنا ہے اپنے بھائی بہن کی زندگی کو اجیرن کرنا ہے، اس کا سکون برباد کرنا ہے، اس کے کاروبار کو ختم کرنے کی کوشش کرنا جو ہے، فرمایا یہ گناہ تمہاری زندگی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے تیسرے نمبر پہ جس چیز کی نشاندہی کی، جس گناہ کی نشاندہی کی، فرمایا مہلک ترین گناہوں میں سے جو گناہ ہے وہ قتل النفس التی حرم اللہ الا بالحق، فرمایا کسی جان کو ناحق قتل کر دینا، یہ بھی بڑا مہلک ترین گناہ ہے۔ اللہ کے ہاں کسی شخص کو قتل کرنے کا کتنا بڑا گناہ ہے، فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، لوگوں سن لو، جس نے کسی جان کو ناحق قتل کر دیا وہ ایسے ہی ہے کہ اس نے سارے جہان کا قتل کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ قیامت کے نزدیک ایک دور آئے گا جو قتل ہو رہا ہے اس کو بھی علم نہیں ہوگا کہ مجھے قتل کیوں کیا جا رہا ہے، میرا قصور کیا تھا۔ جو قتل کرنے والا ہے اس کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ میں نے اس بندے کو قتل کیوں کرنا ہے، یعنی اتنی زیادہ قتل و غارت ہو جائے گی، ایک دوسرے بہن بھائی کا خون بہایا جائے گا۔ کیا آج وہ دور نہیں ہے؟ روزانہ ہمارے سامنے خبریں آتی ہیں، نیوز آ رہی ہیں، پتہ چل رہا ہے، دن رات خون بہ رہا ہے، قتل ہو رہے ہیں، ظلم ہو رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، آج دنیا میں تو دیکھ لیجئے جن کا قتل ہو جائے بیچارے، قتل کروانے کے باوجود بھی، ظلم ہونے کے باوجود بھی انصاف نہیں ملتا ہے، ساری زندگی عدالتوں کے دھکے کھاتے رہتے ہیں، ٹھوکریں کھاتے رہتے ہیں، لیکن دنیا میں انصاف نہیں ملتا ہے۔ آج دنیا میں اپنے آپ کو بڑے بڑے چیف جسٹس کہلوانے والے، بڑے بڑے اپنے آپ کو جج کہلوانے والے، آج ان کے پاس انصاف نہیں ہے، تو کل قیامت کا دن ہوگا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جب ساری مخلوق، ساری امتیں رب العالمین کے سامنے گھٹنوں کے بل پڑی ہوں گی، اللہ تعالیٰ کا عرش لایا جائے گا، اللہ عدالت لگائیں گے، انصاف کی عدالت قائم ہونے لگی ہے۔ جو دنیا میں دھکے کھاتے رہے، جو دنیا میں انصاف کو تلاش کرتے رہے، دنیا میں تو انصاف نہیں ملا تھا، آج پروردگار کی عدالت میں پورا پورا انصاف کیا جا رہا ہے، نہ کوئی کمی کی جائے گی، نہ کوئی زیادتی کی جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کو قتل کیا جائے گا اس کا خون بہ رہا ہوگا، جسم کے اوپر زخم ہوں گے، اور ایک بندے کو اس نے پکڑا ہوگا، اس کو کھینچتا ہوا رب العالمین کے سامنے لائے گا، اپنے رب سے کہے گا اے اللہ دنیا میں تو مجھے انصاف نہیں ملا تھا، میرا اس نے قتل کر دیا تھا، میرا اس نے خون بہا دیا تھا، میرے اوپر اس نے ظلم کیا تھا، اے اللہ آج تیری عدالت لگی ہے، یہ میرا قاتل ہے، اس سے پوچھ اس نے میرا خون کیوں بہایا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر وہاں اللہ کے انصاف کے اندر کوئی کمی نہیں کی جائے گی، پھر اللہ وہاں پہ پورا پورا انصاف کریں گے۔ ان لوگوں کو بھی لایا جائے گا جو دنیا میں اپنے آپ کو انصاف کے پیکر کرنے والے تھے لیکن انصاف دیا نہیں کرتے، ان سے بھی اللہ پورا حساب لیں گے، قتل کرنے والے سے بھی پورا حساب لیا جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے تو خون کی اتنی قدر بیان کی ہے، اتنی قدر و قیمت بیان کی ہے کہ ایک جنگ کا موقع ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ہاتھ میں تلوار ہے، کافروں کے ساتھ مقابلہ ہے، تلوار کھینچنے لگے اور جب کافر ان کے قابو میں آیا تو اس کی گردن اڑانے لگے تو وہ آگے سے اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ کہتا ہے رک جاؤ، میں مسلمان ہوتا ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں، میری گردن نہ اڑانا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جلد بازی کی، تلوار چلا دیتے ہیں، اس کا سر تن سے جدا کر دیتے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام کے پاس جب یہ بات پہنچتی ہے، آپ علیہ السلام کو اتنا غصہ آیا کہ نبی علیہ السلام نے حضرت اسامہ کو بلا کے کہا اسامہ کیا تو نے کلمہ پڑھنے کے باوجود ایک بندے کا قتل کر دیا ہے؟ حضرت اسامہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول، وہ میرے ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھ رہا تھا، وہ کافر تھا، وہ میرے ڈر کی وجہ سے اس نے یہ جملے بولے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اشفقت قلبک، اے اسامہ کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا؟ اسامہ مجھے یہ پریشانی ہے کہ کل قیامت کے دن اگر وہ بندہ کلمہ لے کر اللہ کے دربار میں آ گیا تو اسامہ تو اپنے رب کو کیا جواب دے گا؟ تو میرے بھائیو، یہ تیسرا گناہ جو انسان کی زندگی کو، انسان کی دنیا کو بھی اجیرن کر دیتا ہے، انسان کی آخرت کو بھی تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ چوتھے نمبر پہ آپ علیہ السلام نے فرمایا
وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ کہ یتیم کا مال کھانا، یتیموں کے اوپر ظلم کرنا، ان کو گھروں سے دھکے دے کر نکال دینا، ان کی جائیدادوں کے اوپر قبضے کر لینا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ فرماتے ہیں ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا۔ اللہ نے واضح طور پہ دو ٹوک فیصلہ فرما دیا، فرمایا جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں انما یأکلون فی بطونہم نارا، حقیقت کے اندر وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ کو بھرنے والے ہیں۔ اتنا محرم ترین گناہ کہ وہ اپنے پیٹوں کے اندر جہنم کی آگ کو بھرنے والے ہیں۔ دنیا میں تو یہ کہتا ہے میں کامیاب ہو گیا ہوں، میں نے فلاں یتیم کی جائیداد کے اوپر قبضہ کر لیا ہے، فلاں یتیم کا مکان جو ہے میں نے اپنے نام لکھوا لیا ہے، میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ یہ بڑا اپنا مارکا سمجھتا ہے، بڑی اپنی بہادری سمجھتا ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں تجھے کیا معلوم ہے انما یأکلون فی بطونہم نارا، اور تم نے تو اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ کو بھر لیا ہے۔ لیکن جو بندہ یتیم کی کفالت کرتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس کی تعلیم کا انتظام کرتا ہے، اس کے لباس کا انتظام کرتا ہے، اس کی خوراک کا اہتمام کرتا ہے، ایسے بندے کے لیے آپ علیہ السلام نے کیا پیشین گوئی فرمائی، کیا خوشخبری سنائی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنہ، لوگوں سن لو میں اور یتیم اللہ کی جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح فرمایا یہ دو انگلیاں اکٹھی ہیں۔ کتنی بڑی خوشخبری اس بندے کے لیے کہ جو یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ رکھنے والا ہے، جو یتیم کی کفالت کرنے والا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جنت بھی ملے گی اور جنت کے اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ ساتھ بھی عطا کر دے گی۔ اور میرے بھائیو یہ چوتھا گناہ کہ جو انسان کی زندگی کو برباد کر دینے والا اور مہلک ترین بیماریوں سے مہلک ترین گناہوں میں سے ایک گناہ ہے کہ جو دنیا بھی برباد کر کے رکھ دیتا ہے، جو آخرت بھی برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا 5ویں نمبر پہ وَأَكْلُ الرِّبَا، فرمایا سود کھانے والا۔ وَأَكْلُ الرِّبَا، فرمایا سود کھانا جو ہے، سودی کاروبار جو ہے، یہ بھی ایسا مہلک ترین گناہ ہے جو انسان کی دنیا اور آخرت تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں جی کاروباری مسئلہ ہے، اب کیا کریں، فلاں مجبوری ہے، فلاں مجبوری ہے، ہماری دکانداری نہیں چلتی ہے، ہماری فیکٹری نہیں چلتی ہے، میرا کاروبار بغیر سود کے نہیں چلتا ہے۔ یقیناً یہ دنیا کی مجبوریاں ہمیں جو ہے یہ جہنم تک لے جائیں گی۔ اگر آج برداشت کر لو گے، آج صبر کر لو گے، حقیقی معنوں کے اندر کاروبار کرو گے، دکانداری کرو گے، اللہ دنیا میں بھی 4 چاند لگائے گا، اللہ آخرت میں بھی تمہیں اچھا صلہ عطا کرے گا۔ لیکن آج اگر ایسی لعنت کے اندر ہم مبتلا ہو گئے تو پیغمبر علیہ السلام کا ارشاد ہے لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ۔ 4 بندوں کا تذکرہ آپ علیہ السلام نے کیا ہے کہ جو ایک عمل کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں گے، اللہ کی پھٹکار کے مستحق ہیں، اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں۔ عمل کیا ہے؟ سود ہے، لیکن بندے 4 جا رہے ہیں اس ایک عمل کی وجہ سے۔ اتنا مہلک ترین گناہ، فرمایا آکل الربا، جو سود کھانے والا ہے، وموکلہ، جو سود کھلانے والا ہے، کسی کو کھلا رہا ہے، فرمایا یہ کھانے والا بھی جہنمی ہے، یہ کھلانے والا بھی جہنمی ہے، ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ وکاتبہ، فرمایا سودی کام لکھنے والا ہے، لکھ پڑھ کرنے کے لیے بندہ بٹھایا ہوا ہے، کاروبار کوئی کر رہے ہیں، سودی کام مالک کرتا ہے، لیکن یہ جو ہے تنخواہ کے اوپر بٹھایا ہے، ان کا منشی ہے، اور یہ صرف ان کا کھاتا لکھتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی انہی کے اندر شامل ہے، یہ بھی سود کے اندر ان کی مدد کرنے والا ہے۔ لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ۔ 4تھے نمبر پہ فرمایا جو سودی کام کی گواہی دینے والے ہیں، یعنی کرنے والا کوئی اور ہے، کروانے والا کوئی اور ہے۔ یہ تیسرا بندہ جو ہے یہ آ کے کہہ دیتا ہے ہاں یہ کام اچھا ہے، میں نے بھی کر کے دیکھا ہوا ہے، تو بھی یہ کر لے، تجھے فائدہ ہوگا، منافع ملے گا، صرف اتنی گواہی دے دیتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی ان کے اوپر انہی میں شامل ہے۔ کھانے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے، کھلانے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ فرمایا سودی کام لکھنے والے پر بھی اور سود کی فرمایا گواہی دینے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ قرآن مجید میں بیشتر مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے
اس عمل سے، اس فعل سے منع کیا ہے، لوگوں کو باخبر کر دیا ہے کہ لوگوں تم نے سود کے قریب نہیں جانا ہے۔ نبی علیہ السلام نے، آپ علیہ السلام جب معراج کے موقع پر آسمان پر گئے تو وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو تھے خون کی نہر کے اندر فرمایا غوطے کھا رہے تھے، خون کی نہر میں فرمایا غوطے کھا رہے تھے۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں کہ جن کو اتنے بڑے عذاب کے اندر مبتلا کیا جا رہا ہے؟ تو فرمایا مجھے بتایا گیا کہ یہ سود کھانے والے تھے، سودی کاروبار کرنے والے تھے، اللہ سے جنگ کرنے والے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سے جنگ ہے، اور میرے بھائیو دنیا میں رب سے جنگ کرنے والے بڑے بڑے آئے، فرعون آیا، فرعون، حامان آیا، قارون آیا، بڑے بڑے دنیا میں فرعون آئے جنہوں نے میرے رب سے جنگ کرنی چاہی لیکن کامیاب نہیں ہو سکے، نامراد ہو گئے، ذلیل و رسوا ہو کے رہ گئے۔ اسی طرح فرمایا جو سودی کام کرتا ہے وہ بھی اللہ سے جنگ کرنے والا ہے، جو اللہ سے جنگ کرنے والا ہے وہ ذلیل و رسوا تو ہوتا رہے گا، کامیاب کبھی نہیں ہو سکتا۔ بڑی بڑی مثالیں ہم نے سنی ہے، کاروبار اچھا چلتا تھا، دکانداری اچھی چلتی تھی، لیکن جب یہ بیماری، یہ گندی بیماری کے اندر بندہ مبتلا ہو گیا، اس غلیظ گناہ کے اندر مبتلا ہو گیا، سود کا کام شروع کر دیا، اس کا کاروبار بھی ٹھپ ہو گیا، دکانداری بھی بند ہو گئی، اب دنیا میں وہ ذلت و رسوا کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے، دھکے کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یقیناً بہت سی مثالیں ہمارے سامنے۔ اسی طرح میرے بھائیوں چھٹے نمبر پہ آپ علیہ السلام نے فرمایا وَتَوَلِّ یوم الزحف، فرمایا جنگ کے دوران پیٹ پھیر کر بھاگ جانے والا، کفار کے ساتھ مقابلہ ہے اور یہ جو ہے اس کے دل میں ایک ڈر بیٹھ جاتا ہے کہ کہیں میری موت واقع نہ ہو جائے، کفار سے ڈر کے مارے پیچھے کی طرف بھاگ جاتا ہے، میدان چھوڑ دیتا ہے۔ فرمایا یہ بھی اللہ کے ہاں بہت بڑا مہلک ترین گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، لیکن فرمایا ہاں ایسی صورتحال ہے بندہ پیچھے ہٹتا ہے جنگی چال کے طور پہ کہ میں پیچھے ہٹ کے دوبارہ پھر سے کفار کے اوپر حملہ کروں گا، پھر سے جنگ کے اندر جاؤں گا، پھر ان کا مقابلہ کروں گا۔ فرمایا ایسا بندہ تو ان کے اندر شامل نہیں ہے، لیکن جو جو ڈر کے مارے جنگ چھوڑ کے پیڑ پھیر کے بھاگ جاتا ہے، فرمایا بھی وہ بھی مہلک ترین گناہوں میں سے ایک گناہ کے اندر مبتلا ہے۔ 7ویں نمبر پہ آپ علیہ السلام نے فرمایا وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، فرمایا غافل پاکیزہ عورتیں جو ہیں، جو دنیا سے غافل ہیں، بے حیائی سے اجتناب کرنے والی، اللہ سے ڈرنے والی جو خواتین ہیں، ان کے اوپر تہمتیں لگانے والا، انگلیاں اٹھانے والا، کسی کی ماں بہن بیٹی کی عزت کو اچھالنے والا، اس کی بات پکڑ کے اس کو ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کرنے والا، فرمایا یہ بھی ایسے مہلک ترین گناہ میں مبتلا ہے کہ جو گناہ اس کی دنیا بھی برباد کر دے گا، اس کی آخرت بھی برباد کر دے گا۔ تو میرے بھائیوں ہر بہن کی عزت کو ہمیں اپنی عزت سمجھنا چاہیے، ہر ماں کی عزت کو ہمیں اپنی عزت سمجھنا چاہیے۔ اگر ہم اس گناہ کے اندر مبتلا ہو گئے تو ان کی عزت تو ہماری عزت بھی پھر اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اگر ہم کسی کو ذلیل کرنے کے لیے ان پر کیچڑ اچھالیں گے، انگلیاں اٹھائیں گے، ان کو ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کریں گے تو یاد رکھ لو عزت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ایسا بندہ خود دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوگا اور آخرت کے اندر بھی اسے ذلت و رسوائی کا مقابلہ سامنا کرنا پڑے گا۔ اور اسی طرح جب پیغمبر علیہ السلام کی زوجہ طاہرہ مطہرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان جیسی پاکیزہ خاتون کہاں تھی، لیکن ظالموں نے، بدبختوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمتیں لگائی، بری باتیں کی، ان کو ذلیل کرنے کی کوشش کی، تو رب العالمین نے قرآن نازل کر کے اپنی نبی کی پاک دامن بیوی کی گواہی دی، اپنی نبی کی پاک بیوی کو بری قرار دے دیا، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا لعنوا فی الدنیا والآخرہ، فرمایا جو پاکیزہ عورتوں کے اوپر تہمتیں لگانے والے ہیں، ان کی عزت کو اچھالنے والے ہیں، ان کے خلاف انگلیاں اٹھانے والے ہیں، فرمایا ان کے اوپر دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں بھی ان کے اوپر لعنت ہے۔ اور اسی طرح آپ علیہ السلام نے بھی یہ فرما دیا کہ یہ مہلک ترین گناہوں میں سے ایک گناہ ہے کہ کسی پاکیزہ عورت کے اوپر پاک دامنہ عورت کے دامن کو خراب کرنے کی کوشش کرنا اور ان کے خلاف جو ہے طرح طرح کی آوازیں اٹھانا،
ان کی عزت کو اچھالنے کی کوشش کرنا، معاشرے میں ان کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنے کے لیے لوگوں کو ابھارنا اور ان کے خلاف غلط قسم کی باتیں کرنا، فرمایا یہ مہلک ترین گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج کے یہ خطبے میں جو کچھ بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو جو جوڑنا چاہیے، اپنے سینوں میں جھانکنا چاہیے، اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے، اپنی زندگی کو پرکھنا چاہیے کہ ان گناہوں میں سے کہیں ہماری زندگی میں کوئی ایسا گناہ تو نہیں ہے کہ جو ہماری دنیا کو بھی برباد کر دے گا، ہماری آخرت کو بھی برباد کر دے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ایسے مہلک ترین گناہوں سے اپنا دامن صاف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔